دا اسٹارٹ دا نیم آف دا گاڈ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آج کی جو بات چیت رہے گی وہ مدرسے کو لے کے رہے گی۔ جو مدرسے ہیں سماج میں، خاص طور سے انڈیا میں جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کی پوزیشن کافی خراب ہے۔ سرکار بھی آج کل ان کو لے کے کافی گمبھیر دکھائی دے رہی ہے۔ کئی طرح سے ان کا وروධ کیا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ مدرسے کی ایٹ کو بند کیا گیا ہے۔ کئی جگہ سے پرابلم پتہ چل رہی ہے کہ مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے۔ سب اپنی اپنی الگ الگ بات کر رہے ہیں، کب کہاں اور کیا اور کیسے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی میں بات یہ کروں گا کہ مدرسے میں پڑھنے والے آخر کون ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے غریب آدمیوں کے بچے ہیں، جو اسکولوں وغیرہ کی اتنی مہنگی فیس نہیں دے سکتے۔ وہ ان مدرسوں میں، جہاں یہ یا تو فری میں پڑھائے جاتے ہیں یا بہت ہی کم فیس لے کے ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور ایک طرح سے یہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں میں سب سے بڑی پرابلم یہ آئی کہ یہ مدرسے کی ایڈ گورنمنٹ نے بند کری۔ ایڈ گورنمنٹ نے بند کرنے سے جو ان کے پڑھانے والے لوگ تھے ان کا روزگار چلا گیا، اور وہ مدرسوں کو چھوڑ کے جانے لگے یا چلے گئے۔ ایک پرابلم اس سے کریٹ ہوئی۔ دوسری پرابلم اس سے کریٹ ہوئی کہ کافی سارے فرضی مدرسے پائے گئے جو کاغذوں میں مدرسے تھے، اور جہاں وہ تھے وہاں کوئی مدرسہ ہی نہیں بنایا گیا تھا۔ نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی پڑھنے والا تھا، نہ کوئی پڑھانے والا تھا۔ صرف گورنمنٹ کا پیسہ ٹیچرز کی ایڈ کے لیے نکالا جا رہا تھا۔ جس سماج کے کچھ اپنے کو بہت چالاک اور ہوشیار سمجھنے والے لوگ اس دھندے میں لپت پائے گئے، جو پوری طرح سے فراڈ کر رہے تھے اور پیسے کو کھا رہے تھے۔ کافی سارے ایسے بھی ہیں جو گورنمنٹ ایڈ نہیں لیتے ہیں، پبلک سے پیسہ لیتے ہیں اور مدرسہ کہیں بناتے نہیں ہیں، یا چھوٹا موٹا مدرسہ بنا دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑے بہت بچے پڑھتے ہیں، پیسہ اگاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ تیسری طرف پرابلم یہ ہوئی کہ کافی سارے مدرسے سرکاری زمینوں پہ بنے ہوئے تھے، جو یوگی سرکار نے جب توڑے تب بھی مدرسوں کو نقصان پہنچا۔ اس سے سب سے زیادہ مرن ان اسٹوڈنٹ کی ہوئی جو اس میں پڑھتے ہیں۔ میری ایڈوائز یہ ہے کہ مسلم سماج کو آگے آنا چاہیے، سماج کے لوگوں کو اور دھارمک لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا وکاس آخر کیسے ہو، کیونکہ یہ جو مذہب ہے، مذہب کو آگے بڑھانے کا کام ہے اور مذہب کو آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ ان مدرسوں کو کسی بھی طرح سے اچھا اور ویوستھت بنایا جائے۔ یہ پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ سماج میں ہم آپ آتے ہیں، ہماری آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرف کام کرنا شروع کریں اور اس کام کو انجام دیں۔ میں سمجھتا ہوں مدرسوں میں سب سے بڑی ضرورت ہے، مدرسے میں جو سرکار کہتی ہے اس کے مانک کے حساب سے بچے کو پڑھائیے، آپ اس کے اوریجنل پیپر تیار کریے، اس کی اوریجنل بلڈنگ بنائیے، اور پیسہ چاہے سرکار کے ایڈ سے لیجئے، چاہے آپس میں کلیکٹ کر کے پیسہ لائیے، کسی بھی طرح سے سماج سے پیسہ اکٹھا کریے اور مدرسوں کو بہتر طرح سے بنائیے اور چلائیے۔ اور مدرسوں میں شکشا کے ساتھ ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکنیکل چیزیں سکھائیے۔ ان کو ٹیکنیکل چیزیں سکھا دیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بہتر طریقے سے پڑھ پائیں گے، ہندی، انگریزی اور جو دیش کی ضروری لینگویج ہیں انہیں بھی یہ سیکھ پائیں گے اور بہتر کام کریں گے۔ ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوگا، جب یہ وہاں سے تعلیم پا کے نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ روزگار کر لیں گے،
اس روزگار کے ساتھ یہ پڑھے لکھے اور اچھے سماج ہوں گے اور سویلائز سماج کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ آج کے مسلمز کی ضرورت ہے، مسلمز کو اس طرف دھیان دینا چاہیے، آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے اس سب کو بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ بتائیں کہ میں نے جو بات رکھی ہے یہ بات آگے بڑھائی جائے، شیئر کی جائے، لائک کی جائے، لوگوں تک پہنچائی جائے، جس سے لوگوں کے بیچ میں جاگروکتا آئے اور لوگ بہتر بنے اور بہتر سماج کا نرماण ہو سکے۔ یہ بات مسلمانوں کے ہت میں بھی ہے، دیش کے ہت میں بھی ہے اور دنیا کے ہت میں بھی ہے۔ دھنیہ واد۔